نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلال وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ آج کا موضوع ہے دن اور رات۔ اللہ جل جلال وحدہ لا شریک قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یعنی وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا، ایک دوسرے میں داخل ہونا اور آہستہ آہستہ روشنی کا اندھیرے میں اور اندھیرے کا روشنی میں بدل جانا اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب ایک عظیم و شان تدبیر کے تحت ہو رہا ہے، جب کسی اور کے بس کی بات نہیں، یعنی یہ کام کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ دن کا رات میں داخل ہونا صرف روزانہ کا معمول نہیں، بلکہ موسموں میں بھی یہی کیفیت ہے۔ گرمیوں میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، جبکہ سردیوں میں راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتا ہے، ویسے ہی انسان کی زندگی میں حالات بدلتے ہیں۔ مصیبت آسانی میں اور آسانی مصیبت میں بدل سکتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کبھی غرور میں نہ آئیں اور کبھی مایوسی میں نہ ڈوبیں، کیونکہ بدلتے وقت کا مالک صرف اللہ ہے، بدلتے حالات کا مالک صرف اللہ ہے، خوشیاں دینے والا مالک صرف اللہ ہے، گرمیوں میں صرف اللہ ہے۔ جس طرح اللہ سبحان اللہ، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے اس نظام میں انسان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ صبر اور شکر ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ کائنات کا ہر نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ نظام کائنات کا ہر کام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ سورج کا نکلنا، چاند کا چمکنا، دن کا رات میں اور رات کا دن میں بدلنا، سب خود بخود نہیں ہو رہا، بلکہ ایک رب کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ جو سورج ڈلتا ہے، جب سورج ڈلتا ہے تو آہستہ آہستہ روشنی کم ہوتی ہے اور رات چھا جاتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو اندھیرا ہٹ کر روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہی منظر اللہ کی نشانی ہے کہ وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جیسے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے، ویسے ہی زندگی میں مشکل کے بعد آسانی اور آسانی کے بعد آزمائش آتی ہے۔ اس لیے نہ مشکل میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ آسانی میں غرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہمیں صبر، شکر اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہمیں صبر، شکر اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نظام قدرت سے عبرت لینے، ہر حال میں اس پر بھروسہ کرنے اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ پیارے
سامعین، ذرا آنکھیں بند کر کے سوچو، رات کا گہرا سناٹا ہے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، پرندے خاموش، فضا سنسان، اور پھر آہستہ آہستہ افق پر، آسمان پر روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ سورج کی پہلی کرن زمین کو جگا دیتی ہے۔ یہ منظر کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم سے۔ سبحان اللہ، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے۔ زندگی کی مثال بھی یہی ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی عروج، کبھی زوال، لیکن مومن کا ایمان یہی ہے، مومن کا عقیدہ یہی ہے کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا ہو، روشنی ضرور آئے گی، اجالا ضرور آئے گا، کیونکہ جس رب نے رات کے بعد دن لانا ہے، وہی ہماری مشکل کے بعد آسانی بھی لاتا ہے۔ تو آؤ ہم پر ہر حال میں صبر اور شکر کا راستہ اپنائیں، مایوسی کو، نا امیدی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اور ہر صبح کو اللہ کی رحمت کا پیغام سمجھ کر اپنی زندگی کو ایمان کی روشنی سے بھر دیں۔ اللہ ہمیں اپنے نظام قدرت سے سبق لینے پر، بھروسہ رکھنے پر اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے جا بجا نشانیاں بنائی ہیں، آیات بنائی ہیں۔ جس طرح قرآن کی آیات ہیں، اسی طرح قرآن میں سورج، چاند، دن، رات، گرمی، سردی، ہر چیز سے عبرت حاصل کرنے، غور و فکر کرنے، تدبر و تفکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ یہی چیزیں بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، کوئی دن یا رات ایسی نہیں آتی جو اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ پاک کی اجازت کے بغیر وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے، اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، دن اور رات کا آنا جانا، زندگی کی سانسوں کا گھٹنا، ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، بس ہر دن کو نیکی میں گزار لو۔ حسن بصری فرماتے ہیں، دن اور رات دو خزانے ہیں، دیکھو تم ان میں کیا جمع کر رہے ہو، نیکیاں جمع کر رہے ہو یا گناہ جمع کر رہے ہو۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں، جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے، ویسے ہی صبر کے بعد آسانی آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبر بہت بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت کہ جس کا ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کے بعد کیا کیا انعامات ملتے ہیں، اس کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وقت کا گزرنا اور دن و رات کا بدلنا اس بات کی علامت ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رات اور دن کے بدلنے سے سمجھو کہ دنیا کے حالات بھی بدلتے ہیں، اس لیے خوشی میں مغرور نہ ہوں اور غم میں مایوس نہ ہوں۔ استغفر اللہ۔
رات ڈھلے تو صبح کا سورج نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پریشانی کے بعد خوشی آتی ہے۔ رات ڈلے تو صبح کا سورج ضرور نکلتا ہے۔ اندھیروں کے بعد اجالوں کا سفر چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت کے اتار چڑھاؤ سے گھبرانا اے دوست، رات کے بعد ہی تو سویرا ہوا کرتا ہے۔ رات دن میں، دن رات میں، یہ سب اس کا کمال ہے۔ قدرت کا ہر ایک منظر ہے اس کی شان کی مثال۔ سبحان اللہ۔ غم کے سائے میں بھی امید کے چراغ جلائے رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ رحیم و کریم ہے۔ غم کے سائے میں بھی امید کے چراغ جلائے رکھ کہ دن اجالے دیتا ہے جب رات اندھیرے لاتی ہے۔ زمانہ گردش میں ہے، ہر پل بدلتا رہتا ہے۔ رات ڈلتی ہے تو دن ہنستا ہوا آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلال وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دن اور رات نیکیوں والے بنا دے، عبادت والے بنا دے۔ اللہ اپنی جو تجھے پسند ہے ایسے بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔